فرما معزز مہمانان گرامی کے نام نہیں لوں گا، لیکن شاجی گل افریدی صاحب کا خصوصی طور پر نام لوں گا کہ وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بھی، فاٹا کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی فاٹا کے مظلوم عوام کی ایک طاقتور آواز بن چکے ہیں۔ تو اس جدوجہد پہ، مبارک جدوجہد پہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج اس سیمینار میں آئے۔ میں محترم لیاقت بلوچ صاحب کا، جماعت اسلامی پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج شہر اقبال میں فاٹا کے مظلوم عوام کے لیے پورے سیاسی اسپیکٹرم کو جمع کر کے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی قابل تحسین اقدام ہے اور میری یہ گزارش ہوگی، مطالبہ ہوگا کہ جماعت اسلامی پاکستان اسی طرح کے سیمینار، فاٹا ریفارمز، فاٹا کے عوام کے حقوق اور فاٹا کے مظلوم آواز کو طاقتور بنانے کے لیے کراچی کے اندر اور کوئٹہ کے اندر بھی منعقد کریں، تاکہ پورے پاکستان کے عوام وہ فاٹا کے عوام کی آواز کو سن سکیں اور FCR کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کر سکیں۔ میں اس وقت جو آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں، تو اس وقت گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا، لڑکے اور لڑکیوں کا، فاٹا کے بچوں اور بچیوں کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اور مجھے اس میں شرکت کرنی تھی، لیکن اس سیمینار میں آمد کی وجہ سے میں وہاں شرکت سے محروم رہا۔ تو میں یہاں سے، لاہور سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور جو آواز وہ گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے اپنے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جماعت اسلامی پاکستان وہی آواز شہر اقبال لاہور کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ، جو فاٹا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آج مظاہرہ کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے اپنے حقوق کے لیے، فاٹا کے عوام کے حقوق کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ میں نے ویسے تو اعجاز چودھری صاحب کو ایک لطیفہ سنانا تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے اوپر رہوں اور کچھ مختصر سی گفتگو کروں اور تکرار سے بچوں جو پہلے سے باتیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ FCR ہے کیا؟ یہاں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ FCR کیا ہے۔ FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا محفظ ہے اور یہ انگریزوں نے 1901 کے اندر فاٹا کے اوپر لاگو کر دیا تھا۔ یہ FCR ایک دستاویز ہے جو 3 چیپٹر، 64 شقوں اور 3 شیڈول کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ ظلم کا ایک نظام ہے۔ FCR ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، جہاں سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ FCR ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں کوئی بشری حقوق نہیں ہوتے، انسانی حقوق نہیں ہوتے۔ FCR ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے نیچے رہنے والے لوگ اپنے تعلیم کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ FCR ایک ایسا قانون ہے کہ جس نے قبائلی علاقے کو ایک اوپن ایئر پریزن بنایا ہے۔ 27,000 مربع کلومیٹر ایک جیل خانہ ہے، ایک جیل خانہ ہے کہ جیل خانے میں بھی حقوق ہوتے ہیں، جیل خانے کی بھی اپنے کوئی انسانی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اوپن ایئر پریزن ہے کہ جہاں کوئی بشری حقوق اور کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ 70 سال سے قبائل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے، انسانی المیہ ہے۔ ریاست پاکستان کو انسانی شرف کی اس توہین پر قبائل سے معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ جو ظلم 70 سال سے قبائل کے ساتھ ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا ظلم کا قانون ہے کہ جس کی نہ انسانی برادری میں گنجائش ہے اور نہ دینی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس FCR سے جو قبائلی علاقے ہیں، 27,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، 1.5 کروڑ آبادی ہے، یہ تقریباً 200 لوگوں کے غلام ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ PA، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ APA، تحصیلدار، یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے ملازم ہیں۔
میرے اور آپ کے ٹیکس سے خزانے سے تنخواہ اور مراحت لیتے ہیں، اور یہ 1.5 کروڑ کے قبائل اور 27,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ 200 لوگوں کی غلامی کے اندر دیا گیا ہے، غلامی کے اندر۔ یہ لوگ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر لفظ قانون ہے، یہ پولیس بھی ہیں، یہ عدالتیں بھی ہیں، یہ جیلر بھی ہیں، یہ بادشاہ بھی ہیں، یہ حاکم بھی ہے، یہ کہیں بھی جواب دہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہر چیز کی آزادی ہے۔ یہ ہے ایف سی آر، اور یہ ایف سی آر گزشتہ پاکستان بننے کے بعد 70 سال سے ہمارے قبائل کے اوپر جو ہے مسلط ہیں۔ یہ ایف سی آر کیوں ختم نہیں کر رہے حکمران؟ گزشتہ دنوں میں بریگیڈیئر محمود شاہ سیکیورٹی فاٹا جو گورنر افتخار حسین کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، تو یہ ایف سی آر اس لیے ختم نہیں کر رہے کہ اس ایف سی آر کی وجہ سے فاٹا دودھ دینے والے گائے ہے دودھ دینے والی۔ سیکیورٹی فاٹا نے ٹی وی پہ براہ راست پروگرام میں میرے سامنے کہا کہ فاٹا سے 1 ارب روپے ماہانہ آمدن ہے حکمرانوں کو اور ان کے پورے چین کو۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب 1 ارب تو آپ نے مان لیا، میرے اندازے کے مطابق یہ 50 ارب روپے ماہانہ کی آمدن ہے، 50 ارب روپے ماہانہ۔ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، ایوانی صدر، ایوانی وزیر اعظم، گورنر ہاؤس، بیوروکریسی، اس کو میں بیوروکریسی نہیں کہوں، ظلم کریسی ہے، ظلم کریسی، جبر کریسی ہے، سارے کے سارے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور اس ظلم کے اس نظام کی وجہ سے ان کو فائدے ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ کبھی بھی ایسے آسانی سے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات میں کروں، میں بکری باتیں کرتا ہوں، جو یہاں باتیں آئیں اس کے اوپر اپنا ریٹ دوں گا۔ ہمیں کافی تمغے پہنائے گئے، بہادر ہو تم نے کشمیر آزاد کیا، تم بہت جری ہو، تمہاری بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تمغے 70 سال سے ہمیں ہمارے سینوں پہ لگائے، کافی ہے، کافی، ہمیں کسی تمغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ملا پاوندا ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا، فقیری پی ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا، عجب خان افریدی ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا، سنڈاکے ملا، ہڈا ملا، تورنگزو بابا جی ہمارے آباء و اجداد میں سے تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے سکھوں کا غرور توڑا ہے، یہ حقیقت ہے تاریخ کی، ہم نے فرنگیوں کے سینگ توڑ دیے ہیں۔ ہمیں کسی کے تمغوں کی ضرورت نہیں، ہمیں حقوق چاہیے، حقوق، ہمیں تمغے نہ دو، ہمیں حقوق دو، ہمیں بجلی دو، ہمیں تعلیم دو، ہمیں صحت دو، ہمیں ترقی دو، ہمیں سڑک دو، ہمیں آئین دو، ہمیں بشری حقوق دو۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ نہ بھی کریں، اس کی گواہی تو تاریخ دے چکی ہے، اور یہ تو تاریخ کا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہمیں اس وقت کتنی شرم کی بات ہے، 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی نہیں تھی ابھی تک، اب ایک یونیورسٹی بنی ہے۔ پتہ ہے کتنے ہو اس میں طلبہ؟ اس میں کل 76 طلبہ ہیں۔ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی، 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی میڈیکل کالج نہیں، 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی خواتین یونیورسٹی نہیں، 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی اور انجینئرنگ کالج نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ کوئی ہسپتال نہیں۔ ابھی یو این ڈی پی کے جو چیف تھے، کنٹری ڈائریکٹر آندرے فرانس، وہ 4 سال گزار کے چلے گئے۔ انہوں نے بزنس ریکارڈر کو انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ میں 4 سال ہر قبائلی علاقے میں بار بار گیا، اور میں اپنے مشاہدے پر کہتا ہوں کہ جو غربت قبائلی علاقے میں ہے وہ افریقہ کے سب سہارا علاقے میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کرۂ ارض پہ غریب ترین، پسماندہ ترین، ہر قسم کی سہولیات سے محروم علاقہ اس وقت فاٹا ہے، فاٹا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن ٹریجڈی ہے، انسانی المیہ ہے، معافی مانگنی چاہیے فاٹا کے عوام سے۔ اور یہ جو باتیں کی جاتی ہے، وار آن ٹیرر، ہم اسٹریٹجک ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے، ہم ہیں، ہم رہیں گے انشاءاللہ، ہم پاکستان کا، اسلام کا بازو شمشیر زن ہیں اور رہیں گے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کہاں لڑی گئی؟ سیالکوٹ میں لڑی گئی، بہاولپور میں لڑی گئی، حیدرآباد میں لڑی گئی، وہ تو میرے فاٹا میں لڑی گئی۔ خود گورنر سیکریٹریٹ نے
جو باڑا کی اسیسمنٹ کی ہے کہ جو ٹی ڈی پیز ٹیمپرلی ڈسپلیسڈ پرسن عارضی طور پر جو باہر نکالے ان لینڈ ریفیوجیز وطنی مہاجر جب واپس اپنے گھروں کو آئے تو 100 میں سے 93 لوگ ایسے تھے جن کے گھر ڈیمولش تھے اور 100 میں سے 97 لوگ ایسے تھے جو مقروض تھے. مقروض. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ فاٹا میں لڑی گئی تو یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کہاں گیا؟ یہ کیری لوگر بل کا پیسہ کہاں گیا؟ یہ فرینڈز آف پاکستان نے جو پیسے دیے وہ کہاں گئے؟ اور چین تو سی پیک اپنے پسماندہ علاقوں سے گزارتا ہے، ہمارے ملک میں سی پیک ترقی یافتہ علاقوں سے کیوں گزر رہا ہے؟ مجھے گلہ ہوگا جب لاہور کے میٹرو ٹرین کے 1 کلومیٹر کے لیے 6 ارب روپے موجود ہوں لیکن میرے بچوں فاٹا کے عوام کے لیے پینے کا صاف پانی بھی موجود نہ ہو. اس لیے یہ ظلم فاٹا کے عوام کے ساتھ روا رکھا گیا ہے. ابھی یہ جو رواج ایکٹ ہے، میں شاہ جی گل افریدی صاحب اس پہ بات کریں گے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑا ہوا ہے میرے سامنے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 3 دفعات میں فاٹا کا ذکر ہے. دفعہ نمبر 1 میں، دفعہ نمبر 246 میں اور دفعہ نمبر 247 میں. ہم چاہتے ہیں لفظ فاٹا پاکستان کے دستور سے ختم کر دیا جائے. یہ ہمارا سیدھے سادہ مطالبہ ہے. کے پی کے اندر مرج ہو، خیبر پختونخوا کے اندر مرج ہو. انہوں نے یہ کیا کہ رواج ایکٹ میں پاکستان کے دستور کے پہلے 3 دفعات میں لفظ فاٹا تھا، اب رواج اصلاحات کے بعد 4 دفعات میں لفظ فاٹا ہو گیا. آرٹیکل 106 کہ جس میں صوبائی اسمبلیوں کے سیٹوں کا تذکرہ ہے اس میں بھی فاٹا کو داخل کر دیا. تو یہ اصلاحات ہے یا اور ان کے اوپر ظلم کا نظام مسلط کرنا ہے؟ اس لیے اسٹریٹ فارورڈ ہم ایک بات کرتے ہیں، مرجر، ادغام انضمام اور مرجر کے علاوہ فاٹا کے عوام کو کوئی اور آپشن قبول نہیں ہے. اور بعض لوگ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں. کس چیز کا ریفرینڈم؟ تم نے سوات ریاست کو پاکستان میں شامل کیا، تم نے ریفرینڈم کیا تھا؟ تم نے دیر ریاست کو شامل کیا تھا، تم نے ریفرینڈم کیا تھا؟ تم نے بہاولپور ریاست کو شامل کیا تھا، تم نے ریفرینڈم کیا تھا؟ تم نے قلات کو شامل کیا تھا، تم نے ریفرینڈم کیا تھا؟ لیکن جب میرے حقوق کی بات آتی ہے تو تم کوئی ریفرینڈم ہو چکا ہے. فاٹا کے عوام کا ہو چکا ہے، فاٹا کے جرنلسٹ کا ہو چکا ہے، فاٹا کی یوتھ کا ہو چکا ہے، فاٹا کے پارلیمنٹیرین کا ہو چکا ہے. اور کوئی ریفرینڈم ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف خیبر پختونخوا کے اندر مرجر چاہیے. میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہاں پہ عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں مرجر کے علاوہ اب یہ آرٹیکل 106 میں جو صوبائی اسمبلی کے آپ 23 سیٹیں دے رہے ہیں، 23 سیٹوں میں سے وداؤٹ اینی اتھارٹی، وداؤٹ اینی پاور، آپ ان کو، یہ شاہ جی گل افریدی صاحب پورے پاکستان کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں، اپنے فاٹا کے لیے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کہ آپ صوبائی اسمبلی میں بٹھانا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. پہلے مرجر ادغام انضمام، اور ادغام انضمام کے بعد سی پیک بھی میرا حق ہے، بجلی بھی میرا حق ہے، یونیورسٹی، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹی بھی میرا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ڈی پیز کی باعزت واپسی بھی میرا مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ 1000 ارب روپے کا پیکیج، 1000 ارب روپے کا پیکیج، تاکہ وہاں کی محرومیوں کا ازالہ اور آپشن ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں ہے. اس لیے اس کی جہد میں فاٹا کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، اور میں پاکستان آرمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب بھی ہماری سیاسی جو لوگ ہیں جن کے پاس ویل پاور نہیں ہے، جب وہ اس طرح کی دھول اڑاتے ہیں فاٹا کے ریفارمز کے حوالے سے، تو آرمی چیف کھل کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم فاٹا کے مرجر اور مین سٹریمنگ کے حق میں. اگر آرمی سے وہاں کسی کو گلا ہے تو یہ آرمی کی غلطی نہیں ہے، یہ تو سیاسی قیادت کی غلطی ہے کہ جس قائد اعظم جو سیاسی قائد تھے آرمی کو واپس بلایا تھا، تو یہ موجودہ سیاسی قیادت بھی امن کو استحکام دے، اس کے نتیجے میں آرمی خود بخود واپس آئے گی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی ایسے گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا. میں آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کھل کر انہوں نے بار بار باجوڑ میں بھی اور وزیرستان میں بھی پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان آرمی ریفارمز کے پشت پہ ہے، اصلاحات کے پشت پہ ہے، فاٹا کے مرجر کے پشت پہ ہے، اور فاٹا کی ترقی کے پشت پہ ہے. انشاءاللہ مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور